بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کے استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بتاؤں گی کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے منانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ کیجیے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ اس کو سبسکرائب بنا نہیں جائیں گے، سبسکرائب بھی کیے بنا نہیں جائیں گے، اور میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے۔ تو چلیے اب ناظرین اب ویڈیو پر آتے ہیں۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کو ہم جو ہے وہ بے حیا کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، بے حیا ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس میں بے حیائی کی ہوتی ہے۔ 14 فروری کا جو دن ہے اس کو نوجوان کی نسل کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو نوجوان نسل محبت کے دن کے نام سے مناتی ہے۔ یہ مغرب کی نسل تہذیب ہے، جس تہذیب نے مشرق کی تہذیب کے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ جو 14 فروری کا دن ہے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس دن کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو دن ہے سنت ویلنٹائن، جس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، کیا یہ منانا ٹھیک ہے نہیں ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے گا اس چیز کو، جو میں بتاؤں گی قرآن کی جو تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی قرآن میں کیا بتایا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ جو بے حیا ہے اس چیز کو خود قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لفظ فحاشا کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن کے اس بے حیائی کے دن کو فحاشا کہا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر جو ہے وہ بے حیائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ ویلنٹائن ڈے جو منانا بے شرمی اور بے حیائی کو دعوت دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ویلنٹائن ڈے پر غیر مردوں سے عہد و پیمان کرنے کے بجائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے والفلانا نمکانا، اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے امام مہدی سے وعدہ کرو کہ ہم جو ہے وہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے اور اپنے کردار کو بہترین بنائیں گے تاکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اب تک کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جو تحفے دیے جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے پر وہ کیسے ہیں دینا۔ تو ویلنٹائن ڈے والے دن اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے کو جو تحفے تحائف دیتے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ جو یہ محبت کا تعلق جو بڑھانے کے لیے دیتے ہیں، تو آپس میں جو ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں وہ فقہا کے نزدیک بھی بالکل رشوت کی طرح مانا جاتا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے کو رشوت دیتے ہیں اس طرح سے مانا جاتا ہے۔ اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں رشوت لینا بھی حرام ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے، اس لیے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اگر کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور اس نے اس طرح کے تحفے تحائف ایک دوسرے کو آپس میں دیے ہیں اور اب یہ بات اس کو معلوم ہو گئی ہے تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ تحائف واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ حرام کو دیکھنے والا اور جو اپنا غیر جسم دوسروں کو دکھائے، دونوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، دونوں ہی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ زنا صرف ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کو دیکھنا، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کو ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کو پکڑنا، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کو دیکھنا، پاؤں کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کی طرف چلنا، منہ کا زنا ہوتا ہے کسی حرام چیز کا بوسہ دینا۔ اور ویلنٹائن ڈے والے دن عموماً یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو زنا میں بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کی ہے جو کہ ویلنٹائن ڈے والے دن استعمال کی جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ایک چھوٹی سی سچی کہانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک شخص تھا جو فیصل آباد میں ایک چوڑی کی دکان کرتا تھا۔ عرصہ کافی عورتیں اس کے پاس روزانہ چوڑی پہننے آیا کرتی تھی۔ تو اس کا ایک مرتبہ ایک روز ایک لڑکی اس کے پاس آئی، وہ اس کے ہاتھوں میں چوڑی پہنا رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا اس کو چوڑی پہناتے ہوئے کہ یہ لڑکی جو ہے کتنی خوبصورت ہے۔ اس لڑکی کے متعلق اس کے دل میں شہوانی جذبات ابھرے، لیکن بھرے بازار میں وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے چوڑیاں چڑھائی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بیوی نے اسے دیکھا اور وہ رونے لگی اس کو دیکھ کر۔ اس نے
دریافت کیا، اس سے معلوم کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ تو بیوی نے اس کے پوچھنے پر اسے بتایا کہ آج دوپہر جب میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی تو ہمارے نوکر نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چھڑوانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ بس اب اس نوکر کو اس گھر سے نکال دو۔ تو اسی وقت اس کے شوہر کو خیال آیا کہ اس نے جو ہے وہ ساری باتیں جو اس نے دکان پر کی تھی، کس طرح سے اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کس طرح سے اس کے دل میں اس کو دیکھ کر خیالات آئے، تو وہ سب بات اس نے اپنی بیوی کو بتائی۔ تو اس نے کہا کہ غلطی نوکر کی نہیں ہے، غلطی قصور میرا ہے، میری ہی دل میں اس طرح کا خیال آیا تھا۔ تو وہ لوگ جو ویلنٹائن ڈے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ منانے کا پلان کرتے ہیں، ان کے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے کی پلاننگ کر رہے ہو تو یقیناً کوئی دوسرا بھی تمہاری بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو یا اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہدایت کا نور عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی چھوٹی سی میرے جو ہے واقعہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے منانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور لائک کرنا، شیئر کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔